आसिफ कान खोल के सुन लो, तुमने मीडिया की जुबान बंद करने की कोशिश की, तुमने सोशल मीडिया की आजादी राय को नुकसान पहुंचाया। हम किसी सूरत तुम्हें लोगों की आवाज बंद करने नहीं देंगे। सोशल मीडिया को कंट्रोल कर ही नहीं सकता। इससे बड़ा बेवकूफ हो ही नहीं सकता कि आजकल के जमाने में कोई सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, ये तो जो बोतल से जिन निकल गया है, ये तो वापस नहीं डाला जा सकता। इसको रोकने के लिए तो आपके मोबाइल फोन लोगों से लेने पड़ेंगे, और अगर आप मोबाइल फोन ले लिए तो लोगों के लिए तो ऐसे होगा कि खाना पीना उनका खत्म कर दिया। ये लोगों को मुंह बंद करेंगे आप इस बहाने में सिक्योरिटी के नाम पे, ये तो आप बिल्कुल एक डेमोक्रेसी का मुंह बंद कर रहे हैं। ये लोगों की जो आजादी राय है उसको बंद करने की कोशिश है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये एंटी डेमोक्रेटिक है। सोशल मीडिया को बंद करना ये इतना अहमकाना फैसला है, ये तो हो ही नहीं सकता। जो भी करने की कोशिश करे ना हो सकता है। हमें मजबूर ना करें तहरीक इंसाफ को फिर से सड़कों पे आने के लिए। मीडिया का जमाना है, कभी पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी तेज इंफॉर्मेशन फैलती नहीं थी जो आज है। सोशल मीडिया में कल अखबार आने से पहले शाम को लोगों को पता चल जाता है। फिर से मैं कहता हूँ सोशल मीडिया का जमाना है, एक चीज एकदम वायरल हो जाती है, आप मीडिया को रोक नहीं सकते, आप इंफॉर्मेशन को नहीं आप रोक सकते। सोशल मीडिया का टाइम है, तनकीद करेंगे अगर वो लोग समझते हैं। और इसमें यूथ है, 60% पाकिस्तानी 20 साल के इर्द गिर्द या उससे कम है। इन सारों के पास फोन है। आप क्या इनको मुंह बंद कर देंगे इनको, या लोगों को पकड़ पकड़ के FIA का क्या ये काम है? हिरासत में ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद TM। मैं हूं तारिक महमूद और ये थे इमरान खान साहब, जिनके फरमुदात आपने सुने। ये अक़वाल ज़र्री जो इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने से पहले कहा करते थे मीडिया की आज़ादी के हवाले से, सोशल मीडिया की आज़ादी के हवाले से, और कहते थे कि आप इन्हें पाबंद नहीं कर सकते, आवाज़ नहीं दबा सकते। मगर उसी इमरान खान साहब की हुकूमत ने पीका ऑर्डिनेंस में जो तरमीम की है, उसे न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने, बल्कि तमाम बार एसोसिएशंस ने, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन ने और सिविल सोसाइटी ने, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। और आज ये जो तमाम बार एसोसिएशंस हैं, जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, वो इस मामले को लेकर पाकिस्तान की आला अदालतों से रुजू कर रही हैं और कह रही हैं कि ये जो आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी है, इसे हम मुस्तरद करते हैं। गुज़िश्ता रोज जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसमें पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, APNS, CPNE, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और एमेंड की जो नुमाइंदा तंजीम है, जॉइंट एक्शन कमेटी, उसने भी हुकूमत पाकिस्तान के साथ जो मीडिया रेगुलेशन के हवाले से मुज़ाकरात थे वो मुअत्तल कर दिए, और जो मीटिंग थी उससे वॉकआउट कर गए, और बताया यही कि जनाब चूंकि आप ये पीका ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, ना हमसे मशावरत की है, ना आपने इस सिलसिले में बात की, और एक ऐसे वक्त में जब जॉइंट एक्शन कमेटी और वजारत इत्तलात के दरमियान गुफ्तो शनीद जारी थी, मीडिया रेगुलेशंस के हवाले से कई मीटिंग्स हो गई थी, और गुज़िश्ता रोज भी जो मीटिंग रखी गई थी उसके अंदर भी डिफरेंट प्रपोजल्स को डिस्कस करना था। फेक न्यूज़ की डेफिनेशन के हवाले से अभी बातचीत जारी थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो फाइनलाइज होने से कबल ही हुकूमत ने उजलत में, जल्दबाजी में रातों रात एक ऑर्डिनेंस लेके आए, जिसे तमाम लोग ड्रैकोनियन लॉ कह रहे हैं। और आज तमाम बार एसोसिएशंस ने और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ जो इदारे हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब के लिए और हुकूमत के लिए एक बहुत एक बड़ा चैलेंज है कि वो इसका दिफा किस तरह से करते हैं। बहुत सारे वुज़रा अब अपनी जान छुड़ा रहे हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये वजारत IT का मामला है, और जब FIR होगी तो वजारत दाखिला का मामला शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज जिस मीटिंग का मैंने आपको जिक्र किया, जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग, उसमें भी फवाद चौधरी साहब ने हमारे सामने कहा कि जनाब वजारत इत्तलात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये वजारत IT का मामला है, और उन्होंने ये प्रपोजल बनाया है। तो अब जब ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो तमाम जो लोग हैं, PTI के बहुत सारे वुज़रा हैं, वो उससे जो हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें उससे ऐलान लाताल्लुकी करते हैं। वो कहते हैं जी हमें नहीं पता कि किस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं, किसके ईमा पे हुई हैं। बहरहाल देखिए आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। दूसरी तरफ जो सियासी मामला है वो भी गर्म है। मौलाना फजल रहमान साहब से आसिफ जरदारी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की है। PDM ने उसूली तौर पर पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की हिमायत की है।
کوشش کی گئی پی ٹی ایم کے سربراہ کی جانب سے کہ ایک یہ مشترکہ لانگ مارچ ہو جائے، لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ اپنا پلان جو ہے وہ مکمل طور پر فائنل کر چکے ہیں. لیکن تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آصف زرداری صاحب بھی خاصے پر امید ہیں، اور آج امکان یہ ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے. اور شیخ رشید احمد صاحب نے اسی تناظر میں عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات کریں، کیونکہ جب نون لیگ اور کاف لیگ سالوں کے بعد ایک دوسرے کے قریب آ سکتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کیوں نہیں قریب آ سکتے. گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں انہی موضوعات پر. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب آفتاب جہانگیر صاحب، مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی علی پرویز ملک صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب قادر مندوخیل صاحب. سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بھون صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پہلے ان کی رائے جان لیتے ہیں. احسن صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. پیکا آرڈیننس، تمام بار ایسوسیشنز اب یونائٹ ہوئی ہیں، کیا موقف ہے سپریم کورٹ بار کا اور پاکستان کی تمام وکلا تنظیموں کا اس حوالے سے؟ تھینک یو. اصل میں پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل اور تمام جو بار ایسوسیشنز ہیں پورے ملک کی، ان کا یہ موقف ہے کہ یہ ایک آزادی صحافت پہ اور فریڈم آف ایکسپریشن پہ ایک نیا اٹیک ہے، اور یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے، اور دیٹ از اوور نائٹ. آپ دیکھیں، آپ نے وہ محسن بیگ والا کیس آیا تو آپ نے ایک رات میں ایک ڈرافٹ کر کے ایک آرڈیننس جاری کر دیا. انفارچونیٹلی یہاں پہ قوانین بنائے جاتے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں لے کے، اور لیکن جہاں کہیں کسی کی ول ہو یا کسی کا ذاتی اغراض و مقاصد ہوں تو اس حوالے سے اوور نائٹ ایک آرڈیننس آ جاتا ہے. جبکہ آرڈیننس جاری کرنے کے پیچھے ایک اسپرٹ ہے کہ جب آپ کی نیشنل اسمبلی نہ اویلیبل ہو، اس کا سیشن اویلیبل نہ ہو، سینٹ نہ ہو، جبکہ آپ کے پاس نیشنل اسمبلی بھی موجود ہے، سینٹ کے اجلاس روز ہو رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے تھا کہ اگر کوئی ایسی آپ لیجسلیشن کرنا بھی چاہیے تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا ٹیبل کر کے اپوزیشن کو آن بورڈ کر کے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اپوزیشن کا ہو یا حکومتی آدمی ہو یا کوئی دنیا کا ملک کا شہری ہو، وہ کسی فیملی کی کوئی ہرزہ سرائی کرے یا ڈیفامیٹری میٹیریل کے حوالے سے بات کرے، کوئی اس طرح کا ایلیگیشن کرے، کوئی بندہ نہیں سپورٹ کرتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فیملیز کا احترام کرتے ہیں اور کوئی ایسا، لیکن انڈر دی گارب آف دیٹ اونلی ایشو آپ ایک نیا آرڈیننس لے کے آ رہے ہو جس سے پوری کی پوری جو فریڈم آف ایکسپریشن جو فنڈامنٹل رائٹ ہے گرانٹیڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن، آپ اس کو پامال کر رہے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی طرف سے ایک بالکل ہی غلط، غیر آئینی، غیر قانونی حرکت ہے، اور اس پہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا اپنا ریئیکشن بھی آ چکا ہے، اور وکلا کمیونٹی اس کو بالکل کسی بھی حوالے سے جو ایکسپٹ نہیں کرتی. وی ریجیکٹ اٹ اسٹریٹ وے اینڈ وی ول فائل پٹیشن بفور دی آنریبل سپریم کورٹ کہ دس از اے کنٹرا ٹو دی کانسٹیٹیوشنل پروویژن اور فنڈامنٹل رائٹس کے کنٹرا. میں قادر مندوخیل صاحب بھی سپریم کورٹ کے لائر ہیں، سینئر. مندوخیل صاحب، کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کیونکہ اب یہ ایک دم سے 2 سال کی سزا 5 سال کر دینا، پھر ناقابل ضمانت بنا دینا، پھر وہ چیزیں جو کہ ٹیلی ویژن کے اوپر پہلے نشر ہوتی تھی اس کو جو تھوڑا سا تحفظ حاصل تھا، اب اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے جو وہ پیرا اڑائے ہیں اس کے مطابق جو ٹیلی ویژن پہ چیز نشر ہوئی ہے وہ اس کے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر گئی، تو آپ اس کو ٹیلی ویژن سے نہیں پکڑ سکتے، تو آپ نے ڈیجیٹل میڈیا سے پکڑ لینا ہے. تو یہ تو پوری طرح سے جکڑنے کا اور اسکرو کرنے کا ایک پورا منصوبہ ہے. نہیں، یہ منصوبے کا نام دینا بھی مناسب نہیں ہے، یہ انتہائی خطرناک منصوبہ ہے. یعنی ہمارے صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے، یہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا مقدمہ، پہلا آرڈیننس ہے جو کمپلیننٹ بھلے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہو یا کہیں اور بیٹھا ہو، یعنی وکٹم کہیں اور بیٹھا ہو، کمپلیننٹ کسی اور صوبے سے ہو، وہ فائل کر سکتی. یہ دنیا کا عجوبہ ایک منطق ہے. یعنی ان کو پتا ہے کریٹیسائز پرائم منسٹر کو کرتے ہیں، وزیر کو کرتے ہیں یا کسی اور کو کریں گے، مگر کمپلیننٹ کوئی بھی چمچہ بن سکیں گے، کوئی بھی ان کا زرغلام بن سکتا ہے کمپلیننٹ. یہ دنیا کا عجوبہ کیس ہے. دوسری
دوسری بات یہ کہ اس مقدمے سے، اس آرڈیننس سے احسن بھون صاحب نے بتایا کہ اسمبلی کا اجلاس بھی جو کہ لاسٹ فرائیڈے کو شروع ہونا تھا، پھر کل ہونا تھا، اب فرائیڈے کا سننے آ رہا ہے، سینٹ کا لیٹ چل رہا ہے. ایسی کون سی ایمرجنسی آ گئی ہے جہاں آپ کو راتوں رات اس کالے قانون کو اتارنا پڑا؟ نمبر ایک بات. اور پھر ساتھ ساتھ میں صدقے جاؤں، پاکستان کو ایک اور شریف الدین پیرزادہ مل گیا ہے فاروق نسیم کی شکل میں. انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے، حافظ صاحب ذرا اس کو غور سے دیکھ لے. اگر آپ اپنے پروڈیوسر کو بتا دیں وہ کلپ ذرا سنا دے. محترم جناب فاروق نسیم صاحب، جس کو ایم کیو ایم بھی نہیں مانتی ہے، وہ پریس کانفرنس کرے، وہ عجیب منطق دے رہے ہیں، یعنی انتقام کے پورا پلاننگ کر رہے ہیں. وہ اپنے پریس کانفرنس میں مجھے شرم آ رہی ہے وہ الفاظ جو کہ خود اس نے اپنے پرائم منسٹر اور خاتون اول کے لیے استعمال کیے. میں استعمال نہیں کرنا، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. وہ خدا کا واسطہ، آپ کے پرائم منسٹر کی شان میں کسی نے گستاخی کی ہے، کسی سوشل میڈیا پہ دیے، تو آپ فوراً راتوں رات کالا قانون لے کے آتے ہو. اور اپوزیشن کے رہنما، میرے چیئرمین، میرے صدر کو آپ اسمبلی کے اندر، آپ کے مجید نیازی جس طرح گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں، آفتاب جہانگیر صاحب اور علی پرویز صاحب اچھی طرح گواہ اس بات کے. اور پھر اور ان کے بعد دوسرے جو وزیر ہے، چاہے پرویز خٹک کو چاہے مراد سعید، دو ٹیبل پہ چڑھ کے اپوزیشن لیڈر کو، شہباز شریف صاحب کو کتابیں مار رہا تھا. یہ پورے دنیا نے دیکھا، ہم تینوں تو بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی میں. اور پھر بات صدقے جاؤ کہ جب میرے ایک پارٹی کے کسی سابق رکن نے چیف جسٹس کے بارے میں کچھ کہا حافظ صاحب، تو اس شخص نے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا، اس کے وہ گرفتار بھی ہو گیا. مگر اس نے جس کو ویڈیو بھیجی ہے، مطلب مجھے اور ہمارے مجھ سمیت 5 MNA کو اور ہمارے 3 صوبائی وزیر کو، شیلا رضا صاحبہ، ناصر شاہ صاحب اور سعید غنی صاحب، سب کو FIA نے نوٹس بھیجا. صرف نوٹس نہیں بھیجا، میرے گھر پہ FIA کی ٹیم نے چھاپا مارا، میرے بچوں کو ہراساں کی ہے، جبکہ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا. یعنی میرے قصور، میرے منسوخ قصور یہ ہے کہ اس شخص نے وہ ویڈیو ہمیں بھیجی. بھائی ہمیں تو ہزاروں ویڈیو دن میں آتی ہے، ویڈیو ہم گنہگار ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کو بھی کوئی ہے. مراد سعید صاحب لاہور میں درخواست دیتے ہیں 9 بجے، اور 9:30 بجے مسلم صاحب کے گھر پہ چھاپا بھی پڑ جاتا ہے اور وہ ہراسمنٹ بھی کرتا ہے. یہ ان کا کالا قانون ہے. جبکہ میں آپ کو بتاؤں 4 کروڑ کی آبادی کے شہر کراچی میں ایک دفتر ہے، یہ کیسے مینج کریں گے؟ صرف اپنے لیے. اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں، یہ صرف اپنے لیے نہیں ہے، یہ کٹ پتلی حکومت تو جائے گی کیونکہ زیادہ ہضم نہیں ہوتا ہے جمہوریت پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو. جس دن ڈکٹیٹر آئے گا یہ انہی کے خلاف استعمال ہوگا. لکھ لینا بات. علی پرویز صاحب، یہ پائنیئر تو ہے، وہ کہتے جی، کل بھی فواز صاحب کہہ رہے تھے جی یہ تو پیکا ایکٹ، یہ تو مسلم لیگ نون لے کے آئی تھی، 2016 کے اندر لے کے آئی تھی، آپ لوگوں نے اس وقت شور نہیں کیا، یہ نہیں کیا. جب یہ آیا اس وقت عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ جی اپوزیشن کی آواز کو دبانے کے لیے ہے. تو ایک یہ کہ آپ کو اس غلطی کا احساس ہے کہ نہیں لانا چاہیے تھا اس وقت، کیونکہ اس وقت بھی اس کی مخالفت ہو رہی تھی. اور دوسرا اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا، یعنی عمران خان صاحب کو، تو وہ جو آپ 2016 میں لائے تھے وہ بھی آپ کے خلاف استعمال ہوا، کیونکہ آپ کے بھی سوشل میڈیا کے بہت سارے لوگ پھر اریسٹ بھی ہوئے ہیں، کاروائیاں بھی ہوئی ہیں. تو یہ ایک ریئلائزیشن اوور آل ہونی چاہیے کہ ہم قانون سازی ایسی کریں جو کل ہماری گلے نہ پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے نا آپ کا شکریہ ادا کر دوں. آپ نے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب جو سائیکل پہ اپنے دفتر آتے ہیں، ان کے جو آپ نے فرمودات ہمیں پہلے پیش کیے نا اپنے مونٹاج میں، میرے خیال سے اس سے اس سارے ایشو کا پس منظر جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو گیا. تو میری نظر کے اندر تو یہ سیدھا ایک بھونڈا مذاق ہے، اور یہ صرف اور صرف اپنے جو مخالفین ہیں ان کی زبان بندی کرنا اس کا مقصد ہے. اور یہی وہ سوچ ہے جس کی طرف آپ کو جانتے ہیں مندوخیل صاحب نے بھی اور احسن بھون صاحب نے بھی اشارہ کیا. اس پہ میں 2 باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ طریقہ کار کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا مقصد کیا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کا مقصد یہ تھا
کہ لوگوں کے اوپر خام خواہ کے جو الزامات اور لوگوں کی جو پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، اگر آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس طریقہ کار کو روک سکتے تو کیا یہ جو انہوں نے پروسیس اڈاپٹ کیا ہے، جو راتوں رات انہوں نے بیٹھ کے آرڈیننس لانے کا طریقہ کار اختیار کیا ہے، کیا یہ وہ راستہ ہے جو ان کو اختیار کرنا چاہیے تھا؟ یہ جو پارلیمنٹ کے اندر یہاں پہ کمیٹیاں موجود ہیں وہاں پہ یہ ایشو کو لے کے آتے اور سارے سٹیک ہولڈرز کی ڈسکشن کے بعد ایک بہتر قانون آگے لے کے آتے؟ تو کیونکہ انہوں نے آسان راستہ اختیار کیا، جب ان کے کسی ایک چہیتے کے بارے میں کوئی الزامات لگے تو ہم ان کی بدنیتی کے اوپر ہمیں اس کا خدشہ ہے۔ اور دوسری بات یہ حافظ صاحب کہ مجھے بتائیں گے جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے اندر فیک نیوز اب کہیں گے کس کو؟ اس کا کسی جگہ کے اوپر انہوں نے کوئی اس کی ڈیفینیشن دینے کی کوشش کی ہے؟ کیا فیک نیوز یہ نہیں ہوگی کہ جو ایک وزیر ہمیں بتاتا تھا کہ جس طرح حکومت آئے گی 200 بلین وہ لے کے آئیں گے، 100 بلین وہ IMF کے منہ کے اوپر مالے گا اور 100 بلین ڈالر وہ عوام کے اوپر خرچے گا، کیا یہ فیک نیوز کے اوپر نہیں آتا؟ ہمارے لیے ساری خواتین، چاہے وہ وزیر اعظم صاحبہ کی اپنی بیگم صاحبہ ہوں، چاہے وہ کلثوم نواز صاحبہ ہوں جن کے آئی سی یو کے اندر غنڈے بھیج کے ان کی تصویریں انہوں نے کھچوائیں، چاہے مریم نواز صاحبہ ہوں چاہے کوئی اور ہو، ہمارے لیے سارے لوگ قابل احترام ہیں، پر جو طریقہ کار ہے وہ ان کی بدنیتی اور ان کا جو مقصد زبان بندی کا ہے میرے خیال سے صرف اور صرف اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں حافظ صاحب، میری آپ جانتے ہیں والدہ ابھی ضمنی الیکشن لڑ کے آئی ہیں، وہ عدت کے اندر تھیں، ان کی عدت کے پیریڈ کے اندر ہی ان کے اوپر ایک جعلی بھونڈی ویڈیو بنائی گئی جس کے اندر دکھایا گیا کہ ہمارے چند لوگ رشوت دے کے ووٹر خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ایپلیکیشن آج بھی DGFIA کے پاس پچھلے 1.5 مہینے سے پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر تو یہ آدھے گھنٹے کے اندر قانون حرکت میں نہیں آیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف اور صرف اس کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ بدنیت ہیں، یہ اس قانون کو مخالفین کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنی جو نالائکی ہے، جو اپنی کارکردگی ہے، اس کا دفاع کرنے کے لیے کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ تو میں تو یہ گزارش کروں گا علی بھائی، جو آپ نے فیک نیوز والی بات کی، میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی، کیونکہ میں اس میں تمام میٹنگز میں ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں، گورنمنٹ سے جب فیک نیوز کی بات ہوئی تو اس کی ڈیفینیشن کی بات ہوئی کہ بھی ہم نے کہا جی آپ اس کی لیگل ڈیفینیشن بتائیں۔ وہ لیگل ڈیفینیشن ہم نے بنا کے گورنمنٹ کو بھیجی کہ جناب آپ اس کو دیکھ لیں، اور اس پہ کافی کام کیا۔ اسی طریقے سے جو پیمرا لاز ہے اس کے امینڈمنٹ کی چیزیں ہم نے بنا کے بھیجی، APNS نے اپنی پروپوزلز بنا کے بھیجی، یہ سب ریگولیشنز کے اوپر ہماری ان سے بات چل رہی تھی۔ کل بھی ہم نے ان کو یہی کہا کہ جناب فیک نیوز کی ڈیفینیشن ابھی ہم نے آپ کو بھیجی تھی، آپ نے اپنا اس پہ انپٹ دینا تھا، پہلے یہ فائنلائز تو کر لیں کہ واٹ از فیک نیوز، اس سے پہلے آپ آرڈیننس کے اندر لے کے آ گئے کہ جناب فیک نیوز اگر ہوگی تو وہ کرے، اور کوئی جواب نہیں اس کا اوپر کہ نہیں جی یہ تو اب کیا کہیں۔ آفتاب صاحب آپ نے بڑے تحمل سے سب کی باتیں سنی ہیں، یہ کون مشورے دے رہا ہے اور یہ کیوں مشورے دے رہا ہے، اور یہ جو اتنا ہر ایک سے ایسا لگتا ہے کہ آپ لڑ رہے ہیں، یہ کیوس کی فضا ہے، یہ کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طارق صاحب آپ کو پتا ہے میری رائے بڑی انڈیپینڈنٹ میں رکھتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کے اندر جب کوئی کام نہیں ہوگا تو اس کا رزلٹ پھر وہ اسی طرح نکلتا ہے۔ جب پارلیمان آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو کسی چیز پر پابندی نہیں ہے گفتگو کرنے کی، تو آپ بالکل وہاں پر گفتگو کریں اور وہاں سے بہتر قانون سازی کریں۔ اگر یہی کام مسلم لیگ نون نے اپنی ماضی میں 2016 میں کیا ہوتا تو آج یہ تکلیف نہیں ہوتی۔ دیکھیں، یہ صحافی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کہیں کسی چینل کے ساتھ آپ وابستہ ہو گئے۔ حافظ صاحب آپ کی پوری فیملی صحافت کے ساتھ وابستہ ہے، لوگ جو ہے پرنٹ میڈیا سے نکل کر آتے ہیں، پورا ٹرینڈ ہو کر آتے ہیں، اور آج وہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی موجود ہیں، صحافی وہ ہے۔ اب آج کل تو ایسا ہو گیا ہے کہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جس نے دیکھا اس نے ایک یوٹیوب چینل بنایا اور وہ آپ لوگوں کی خبروں کو جمع کر کر وہ اس کو شام کو بیٹھ کے تجزیہ شروع کر دیا، اچھا پھر پسند ناپسند پہ شروع ہو گئے۔ لیکن یہ صحافت کا یہ کون سا معیار ہے کہ جب آپ سے بات ہو رہی ہے، سوال آپ سے کیا جا رہا ہے کارکردگی کے اوپر، میں سوال تو کارکردگی پہ مندوخیل کی کر سکتا ہوں نا کہ جی آپ نے مقدمہ صحیح نہیں لڑا، لیکن میں مندوخیل کی کارکردگی کو چھوڑ کر مندوخیل کی ذاتی زندگی کے اوپر پروگرام کرنا شروع کر دوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لیکن کیونکہ اگر یہی بات میرے گھر والوں کے بارے میں کہی جائے گی تو ہو سکتا ہے میرا ریئیکشن اس سے بھی زیادہ سخت ہو۔ اسی طرح کوئی اور چیز ہے، صحافت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر بہتری کی طرف توجہ دلائیں لوگوں کو۔ آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس کا دل چاہے چادر اتار دیں، جس کی
तो आफ्ताब साहब क्या अच्छा नहीं होता कि ये असेंबली में लाते डिस्कस करते हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस रातों रात एक रात के अंदर? मैं हाफिज साहब इस बात को एग्री कर रहा हूं। मैं तो ये कहता हूं कि ऑर्डिनेंस का कानूनी तब्दील होना चाहिए, ऑर्डिनेंस होना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि जब पार्लियामान मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर आपको गुफ्तगू करनी चाहिए। सब आपके पास जब कायमा कमेटीज मौजूद हैं, आपके पास स्टैंडिंग कमेटीज मौजूद हैं, आपके पास, तो वहां पर गुफ्तगू करनी चाहिए और वहां से जो चीज निकल कर आएगी वो एक मजबूत कानून की सूरत में आएगी, उस पर फिर किसी को एतराज नहीं है। आज जब हम ये 5 लोग बैठे इस चैनल के ऊपर, अगर हम में से कोई भी शख्स कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरी जाती जिंदगी के ऊपर किसी फोरम के ऊपर गुफ्तगू की जाए, तो लिहाजा ये कि अगर हम ये समझते हैं कि इस कानून के अंदर कोई चीजें बेहतर हैं तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए, और कोई चीजें इसमें हम समझते हैं कि गैर जरूरी है, उसके ऊपर अगर वो हुकूमत ये समझती है या हुकूमत के जो इदारे हैं जिन्होंने इस कानून को बनाया है उनको चाहिए कि उसके ऊपर डिस्कशन करें। और क्योंकि ये 2-3 महीने तक मेरे ख्याल में, मेरे इल्म में जहां तक ये बात है कि एक ऑर्डिनेंस 3 महीने के बाद लैप्स हो जाता है, तो उससे पहले इसको पार्लियामेंट में भी लेकर आना होगा। तो जब पार्लियामेंट के अंदर इसको लेकर आए तो इसके अंदर मुकम्मल गुफ्तगू हो और इसकी जो अच्छाइयां हैं वो उसको अडॉप्ट कर ले जाए, जो इसके अंदर कमजोरियां उसको दूर कर दिया जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सहाफत का मतलब ये नहीं है कि लोगों की इज्जतों के साथ खेला जाए, लोगों के घरों इस पे तो कोई दो राय नहीं है, इस पे तो आफ्ताब साहब कोई दो राय नहीं है। डेफेमेशन के लॉज जो है ना वो मजबूत होने चाहिए, कोई दो राय नहीं है, मगर एक्शन सबके लिए इक्वल होना चाहिए ना। अली परवेज साहब कह रहे हैं 1.5 महीने से हमारी दरखास्त है वो किसी ने छुआ भी नहीं, और इधर 15 मिनट के अंदर जो है ना लाहौर की FIR पे इस्लामाबाद में एक्शन हो गया। अच्छा, बिल्कुल होना चाहिए हाफिज साहब, कि कोई भी हो, मेरे लिए तो बहुत मोहतरम है, अली बहुत मोहतरम है, इनकी वालदा मेरे लिए बहुत, मेरी बहनों की तरह मेरे लिए बहुत मोहतरम है। कहीं भी गलत खबर, चाहे वो हाफिज तारिक या मंदुखेल के बारे में हो, किसी के बारे में हो, हमारे कानून के अंदर इतनी वो होनी चाहिए कि लोगों को हिम्मत ना पड़े। मंदुखेल साहब कहते हैं मैंने तो वीडियो रिसीव की, उस पर भी नोटिस आ गया, आप बताओगे सर? वो अब मसला ये है कि इन्होंने पता नहीं कौन सी वीडियो रिसीव कर ली होगी और किससे रिसीव कर ली होगी, तो ये नहीं पता चला ना कौन सी। मंदुखेल साहब वो वाली वीडियो आपने अलहदा से आफ्ताब साहब को भेजनी है ताकि इनको यकीन आ जाए कि मामला क्या है। ठीक है, मैं वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर ये जो सियासी पेशरफ्त हो रही है इस पे गुफ्तगू करें। वेलकम बैक नाज़रीन। आफ्ताब जहांगीर साहब, अली परवेज मलिक साहब और कादिर मंदुखेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मंदुखेल साहब, ये बड़ी तेजी के साथ आसिफ जरदारी साहब कल फजलुर रहमान साहब से मिले हैं, अब फिर लाहौर पहुंच गए हैं, बिलावल साहब को भी बुला लिया है। ये जो पसे पर्दा एक्टिविटीज हैं वो तेज हो गई हैं, इधर से लॉन्ग मार्च भी हो रहा है। ये कितने अब आप होपफुल हैं? ये जो कार्ड्स हैं बड़े सीने से लगा रखे हैं जरदारी साहब ने, उस तरीके से शो नहीं हो रहे जितना मतलब मीडिया में शोर है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन क्या है वो किसी को पता नहीं है। हाफिज साहब ये बातें ना करें आप, आदम एतमाद का और कार्ड शो करना का, ये भी फेक न्यूज की जब में आएगा। साबित करते करते आपको 6 महीने गुजर जेल में, आगे सजा हो जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा। आइंदा तो आप लोग भी जरा संभल के बात क्या करें। वो जो आपकी मंदुखेल साहब अपने 2-4 पेपर तो आप मुझे वैसे ही एडवांस में साइन करा लें ताकि वकालतनामे के तौर पे ना बतौर वकील तो आप कम से कम आ जाए इधर। लेकिन तारिक भाई मुकदमे का फैसला नहीं होगा, मंदुखेल डेटे ही लेता रहेगा। मैं देखे वो डेटे भी आपकी अगर अननोन टेलीफोन आते रहे और आपके लोग बाहर अदालत के बाहर और मुझे नहीं घुसने देंगे तो यकीनन मेरे जूनियर डेट लेगा। लेकिन हाफिज साहब ये सिर्फ पॉलिटिशियन के लिए नहीं है, ये साफियों के लिए भी है, क्योंकि जिस तरह आपने गुफ्तगू की है कि आदम एतमाद या आपने कह दिया कि प्रोग्राम से राब्ते में या अपोजिशन राब्ते में, तो ये भी फेक न्यूज की जमरे में डालेंगे और फिर साबित कब होगा? आपके घर में FIA वाले घुस जाएंगे सीढ़ी लगा के, आपको घसीटते हुए ले जाएंगे और 6 महीने के बाद पता चलो ओहो ये तो गलत बात साबित हो गई, अदालत ने कह दिया। यही होगा, ये रोजाना हमारे साथ होता है। सवाल ये कि ये आफ्ताब जहांगीर साहब ये समझ ले कि जो ये खड्डा, ये कब्र या पोजीशन के लिए खोद रहे, कल ये खुद जाएंगे उसमें, कल ये खुद जो है वो जाएंगे अंदर में। इस वजह से कादिर भाई सबने जाना अपने अपने वक्त पे, सब जाएंगे। हाँ तो बस हमारा वक्त अभी, आपका बाद में आएगा। तो आप चले जाएंगे तो फिर किससे, आप फिर लड़ाई किससे करेंगे हम? आप अगर चले गए तो फिर लड़ाई किससे करेंगे हम? नहीं तो लड़ाई तो फिर हम और आप भाई भाई बनेंगे, फायदा को और उठाएगा।
लिख लेने मेरे बात। मेरे सदर आसिफ अली जरदारी ने यही तो आपको समझा रहे हैं कि फायदा किसी और को मत उठाने दें, वक्त पे इलेक्शन के वक्त जो है आवाम को फैसला करने दें। चले मंदू खेल साहब, नो कॉन्फिडेंस पे कितने कॉन्फिडेंट हैं? हो चुके हो आप, जब एतमाद खो चुके हो आप, जब इंतकाम पे आ चुके हो। इंतकाम तो पहले दिन के, आपको याद है क्रिकेट के दौर में हाफिज साहब जी, आफ्ताब जहांगीर साहब, अली परवेज साहब तो छोड़े होंगे उस जमाने में, मुझे और आपको तो याद है जब क्रिकेट मैच में इमरान साहब को क्रिकेटर होता थे, गाना बनाते पीटीयू में, इमरान इमरान कर बया। यहाँ तो असेंबली में भी इमरान इमरान कर बया, नहीं तो शोकाज मिलता है। काबीना में भी इमरान इमरान न किए परवेज खटक जैसे, फिर उनको शोकाज मिलेगा। सवाल ये, हम तो है ही आपके सियासी दुश्मन, आपके अपने लोग आपकी शर से महफूज नहीं है। अली परवेज साहब, अब ये नो कॉन्फिडेंस वाले मामले के ऊपर आज जरदारी साहब की इत्तलाएं, शहबाज साहब से भी राब्ता हो रहा है, पीडीएम ने उसूली तौर पे सपोर्ट भी किया है पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को, तो ये कुर्बतें बड़ी हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है इसके अंदर, और ये अब कितनी मराहिल तय होना बाकी हैं, कितना वक्त आपको लगता है बाकी है इस मामले में? देखिए, बात इस तरह से है हाफिज साहब के दो चीजें हमें बड़ी क्लियरली तय कर ली गई हैं। एक तो ये है कि इस मुल्क के अंदर पिछले 3 सालों के अंदर जो तर्ज हुक्मरानी देखी गई है, जिसके अंदर एक गरीब आदमी का माशी कत्ल हुआ है और अपनी एटीएमओ को नवाजा गया है, इनके खिलाफ हमें जिद्दोजहद करने की जरूरत है। पहली बुनियादी चीज ये। दूसरी बात ये कि सारी की सारी ऑपोजिशन की जमातों को ये एहसास मौजूद है कि अगर हम इकट्ठे होके मिलके ये तहरीक चलाएंगे तो शायद रिजल्ट जल्दी मिल जाए। तो इस पसे मंजर के अंदर ये सारी की सारी कोशिश की जा रही है, और इसके अंदर पहली चीज जो दरकार थी वो ये थी कि हमारे दरमियान जो इत्मीनान का फुकदान था उसको बहाल किया जाता, और ये शहबाज शरीफ साहब का आईनी तकाजा भी है और ये आज वक्त की जरूरत भी है। इसीलिए आपने देखा कि ये सारे जो राब्ते थे उनको बहाल किया गया, और ना सिर्फ ऑपोजिशन की जमातों के साथ, पर इनके अपने इत्तेहादी, इनके अपने मेंबरान जिनको आज ये तकलीफ, जिनको ये आज खदशा है कि वो इस नालायकी के बोझ को उठा के अपने हलकों में नहीं जा सकते, तो ये राब्ते बहाल करने का बुनियादी मकसद तो ये था। और दूसरी बात ये है कि हम बार बार स्ट्रीट प्रोटेस्ट के जरिए, आपके प्रोग्रामों के जरिए इनके मेंबरान को, इनके इत्तेहादियों को बावर करवा रहे हैं कि अगर वो दोबारा मुंतखब होके आना चाहते हैं तो इस नालायक हुकूमत से किनारा कशी इख्तियार करें और आके ऑपोजिशन की तहरीक का साथ दें। तो हम जब इस मकसद के लिए अपनी सारी की सारी जो कैंपेन हमने पार्लियामेंट के अंदर चलानी है, जिसके अंदर आप जानते हैं अभी तक ये भी हमने आपको नहीं बताया कि किस ऐवान के अंदर पहले नो कॉन्फिडेंस किया जाएगा। क्या वो सूबाई किसी असेंबली से उसका आगाज होगा, क्या नेशनल असेंबली में वजीर आजम के खिलाफ होगा, क्या स्पीकर के खिलाफ होगा, क्या सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ होगा? ये जब सारे मामलात ऑपोजिशन की जमातें आपस में बैठ के तय कर लेंगी और 100% एश्योरिटी होगी उनके पास, तो इस मामले को टेबल कर दिया जाएगा। पर मैं आपसे एक बात जरूर कर दूं कि अब ये हफ्तों का मामला नहीं है, ये दिनों का मामला है, और आपको मेरे ख्याल से 27 फरवरी या अर्ली मार्च, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपनी लॉन्ग मार्च अनाउंस की हुई है, उससे पहले ये सारी की सारी चीजें और ये सारी की सारी तहरीकें ऐवान के अंदर भी आपको उसके ऊपर पेशरफ नजर आएगी। आफ्ताब साहब, अगर दोबारा मुंतखब होना चाहते हैं तो अपोजिशन की तहरीक का साथ दें, अली परवेज साहब का मशवरा है। मैं ये समझता हूं कि यकीनन मंदू खेल साहब के पास भी होगा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, अवाम, ये जैसे लोग कहते हैं कि अवाम के पास ना जाना, मैं डेली बेसिस पे अपने हल्के में जाता हूं और मैं उनका सामना भी करता हूं। मुश्किलात भी आती हैं, मुश्किलात को दूर करने की कोशिश भी करता हूं। देखिए, बात यह है कि मैंने एक चीज जिंदगी में सीखी है कि वफादारी जो है वो सबसे अहम चीज है। अगर आपके पास वफादारी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे लिए सबसे पहली वफादारी जो है वो मेरा दीन और मजहब है, उसके बाद मेरी पार्टी है, मेरा मुल्क है, और फिर मेरी पार्टी है। लेकिन वो आवाम से वफादारी नहीं है आफ्ताब साहब, जिन्होंने आपको वोट दिया, उनसे वफादारी का क्या तकाजा है? अच्छा, वो तकाजा मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने ये कहा कि मेरे दीन, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरा मुल्क, जब मैं अपने मुल्क की बात करता हूँ तो मेरी आवाम की बात होती है, मैं अपने आवाम के साथ हूँ। और मैं कोई ऐसा काम अगर कोई हो रहा होगा और मैं ये समझूंगा कि जो मेरी पार्टी मुझसे वो करवाना चाहती है काम जो मेरे कौम और मुल्क के लिए नुकसानदेह है, मैं कभी उसका साथ नहीं दूंगा। मैं अपनी राय बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखता हूँ और साथ छोड़ूंगा भी नहीं। और अच्छे लोग वही होते हैं कि जो आफ्ताब साहब, आप अपने दिल पे हाथ रख के गए कि 4 साल हो गए, आप अपने लोगों का हक अदा कर सके हैं, उनको नौकरियां दी। मैं आपको बता रहा हूँ
یہ میں نے دل پہ ہاتھ رکھا ہے حافظ صاحب. میں نے اپنے حلقے کی جتنی ذمہ داریاں مجھے میرے پاس جتنے وسائل تھے اس کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی اور میں اس پہ کامیاب بھی ہوں الحمدللہ. لیکن کیونکہ میں صوبہ سندھ کے اندر رہتا ہوں, صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں رہتا ہوں, اور میں صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کا شکار ہوں, 18ویں ترمیم کا میں شکار ہوں. اگر 18ویں ترمیم نہ ہوتی تو میں آپ کو اس سے ڈبل پرفارمنس کر کے دکھاتا. لیکن کیونکہ مندو خیل صاحب کو بھی پتا ہے کہ مندو خیل صاحب کو پتا ہے کہ جی کیا مسائل ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آدمی اپنی وفاداریاں تبدیل کرتا ہے تو وہ پھر وفادار نہیں رہتا, وہ حالات کا وہ مطلب وہ اس کو میں کچھ اور نام دوں گا. کیونکہ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں, جو ان کا اختیار ہے, جو ان کا حق ہے, سیاسی وہ ہے, لیکن اس کے بعد یہ کریں گے کیا؟ اس کا کوئی بات کا لائمل. علی ممتاز تو بڑا ذہین آدمی ہے, یہ اس کا بڑا ہے, یہ مجھے بتائے تو صحیح کہ اس کے بعد ہوگا کیا؟ کیا نئے الیکشن ہوں گے, کیا پورے پاکستان ہے, کیا ہوگا کوئی طریقہ کار؟ یہ پیپلز سندھ کے اندر کس کی گورنمنٹ ہوگی؟ سندھ کے اندر کیا پیپلز پارٹی انجوائے کرے گی اور باقی سب لوگ جو ہے وہ عدم اعتماد کا شکار ہوں گے؟ کیسے ہوگا, کیا ہوگا؟ چلیں یہاں ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو تحریک عدم اعتماد کے بعد کیا ہوگا اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ پہ. ویلکم بیک ناظرین. آفتاب جہانگیر صاحب, قادر مندوخیل صاحب, علی پرویز ملک صاحب میرے مہمان ہیں. لاسٹ سیگمنٹ ہے. قادر مندوخیل صاحب, کیا ہوگا الیکشن کے اندر؟ آپ اسی طریقے سے مزے کریں گے اور یہ اسی طریقے سے اپوزیشن کریں گے سندھ کے اندر؟ کیا ہے آپ کے پاس مستقبل کا لائے عمل؟ ان کو بدل دیں گے, کیا نکلے گا؟ دیکھیں, ایک تو یہ پتھر کی لکیر جیسی ہے کہ سندھ میں ہماری حکومت ہے اور انشاءاللہ رہے گی, یہ تو سب کو پتا ہے, نمبر ایک بات. دوسری بات جو آفتاب جہانگیر صاحب فرما رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا ہم شکار ہے, ان کی علی پرویز صاحب اس بات کے گواہ ہے کہ صرف اس سال 68 ارب روپے ترقیاتی کاموں کے لیے رشوت کے طور پہ MNA کے لیے رکھے بجٹ میں, اور پچھلے سال 45 کروڑ علی پرویز بھائی ان کو دیے ہیں. ہم کراچی کی 4 MNA پیپلز پارٹی کے ہم نے کیس بھی کیے, ہم محروم ہیں, ہمیں نہیں ملے, ان کو 45 کروڑ ملے ہیں. یہ آپ کو اس لیے نہیں ملے, آپ سرے محل لے جاتے, وہ کہتے ہیں پیسے باہر لے جاتے وہ سوئس اکاؤنٹس میں سے نکلتے. حافظ صاحب ایک بات کر لوں, پھر مندو خیل بولے گا, میں خاموش رہوں گا. انہوں نے ابھی آپ کے پروگرام کے درمیان یہ کہا کہ کراچی کی آبادی 4 کروڑ کی ہے. اگر 4 کروڑ کی آبادی کے حساب سے سیٹوں کا تناسب بن جائے تو رورل اور اربن کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جائے گا, انشاءاللہ پیپلز پارٹی کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. چلیں جی, مندو خیل صاحب. رورل بھی ہمارے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, 33 سال بعد پیپلز پارٹی نے سیٹ نکالا اور آپ کو 6 نمبر پہ بھیج دیا. وہ آپ دعا آپ یہ علی پرویز صاحب سے پوچھ لیں کہ کیسے نکالی آپ نے سیٹ. علی پرویز صاحب سے پوچھ لیں کیسے نکالی آپ نے سیٹ. جی مندو خیل صاحب, وقت کا میں جلدی. جی مندو خیل صاحب, ان کا مائک تو میوٹ کرا دے. اچھا جی. آپ بات یہ یہ جو ہے نا اپنی ہوش کو بیٹھے, ان کے سمجھ بھی نہیں آ رہے. یہ موصوف روس گئے, صبح میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا ان کے وزیر اعظم کا, خدا کی قسم کہہ رہا ہوں میں, آپ میں الفیہ کہہ رہا ہوں, میں اس وقت ٹی وی کے ساؤنڈ ہے, میں نے کہا یہ کوئی نہ کوئی ہنشٹ بات کریں گے. تو بتائیں کیا بول رہے ہیں وہ جی, یوکرین اور روس کا جو ہے نا معاملہ, یہ جھگڑا جو ہے نا ختم ہونا چاہیے. وہ اینکر نے اس کو بولا کوئی جھگڑا نہیں ہے. آپ یقین کریں گے وزیر اعظم کا شکل دیکھنے والا ذرا وہ فوٹیج دیکھ لے, اس پہ بھی شاید یہ اگنسٹ نہ لگ جائے. حافظ صاحب, خطرہ اس بات کی بھی ہے. سوال یہ وہ پشتوں میں ایک مثال ہے کہ وہ کسی بوڑھی عورت کو کوئی شادی پہ نہیں بلا رہے تھے, تو وہ کہہ رہے میرے بستر جو ہے نا وہ سردار کے گھر بچھا لینا. روس گئے تھے خیرات مانگنے کے لیے, وہاں ثالثی کی پیشکش کرے یوکرین اور اس کو آپ کام ملائیں گے. وہ شٹ اپ کال کیے اینکر نے, اس کو اینکر نے, اور پھر اس کے بعد شکل دیکھنے والا. سوال یہ ہے کہ عدم اعتماد تحریک ناکام ہوگی یا کامیاب ہوگی, تو یہ پریشان کیوں ہے؟ آپ کو یاد ہو عمران نیازی صاحب فرماتے تھے کہ اپوزیشن جو نا اگر وہ 500 لوگ لے آئے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. اپوزیشن جو نا اسلام آباد آ جائے, میں کنٹینر بھی دوں گا, کھانا بھی دوں گا. کیا آفتاب جہانگیر صاحب اپنا جو لاجز میں جگہ ہے وہ میرے کارکنوں کے لیے خالی کریں گے؟ دوں گا کیونکہ میرے ویسٹ کے کارکن ہیں, میں ویسٹ کے کارکن ہیں, میں دوں گا. اور آپ یقین کریں بڑی محبت کے ساتھ رکھوں گا, پھر انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ بھی لوں گا ان سے. ٹھیک. علی پرویز صاحب, تحریک عدم اعتماد پڑھا دیا ہمارے. بات یہ ہے حافظ صاحب, بات یہ ہے یہ اتنے پریشان کیوں ہے؟ اب یہ تو سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اپوزیشن
اللہ اللہ کر کے اب تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن متحد ہو رہی ہے. جس دن اپوزیشن یک مشت ایک زبان ہو گئی نا, میں آپ کو الفیہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے گھنٹوں کی بات ہے, دنوں کی بھی نہیں, گھنٹوں کی بات ہے. لیکن وہ ہماری بدقسمتی. لیکن الحمدللہ میں سمجھ رہا ہوں اس وقت جو مجھے لگ رہا ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو نیوز میں دیکھ رہا تھا, پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ شہباز صاحب بھی زرداری صاحب کی طرف ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہے. علی پرویز صاحب شارٹلی سر, یہ واٹ نیکسٹ جو آفتاب صاحب کہتے ہیں جی آپ ہمیں ہٹا دیں گے, کریں گے کیا؟ جی دیکھیں حافظ صاحب, پہلے تو میں یہ گزارش کر دوں کہ میں کوئی فورن پالیسی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, پر میری نظر میں وزیر اعظم صاحب نے یہ جو رشیا جانے کا جو اپنا ارادہ کیا نا, یہ بالکل ان اپروپریٹ ٹائم تھا جس کے اوپر وہ جا رہے ہیں, اور یہ چیز ہمیں دوبارہ بلاک پالیٹکس کے اندر ایک دفعہ پھر بڑی بری طرح سے کھینچے گی. اور آپ جانتے ہیں ہمارے اوپر FATF کی ساری تلواریں لٹکی ہوئی ہیں, تو یہ سپر پاور کو کیوں چڑانے پہ تلے ہوئے ہیں, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. دوسری بات یہ کہ آفتاب جہانگیر صاحب سے میں کہوں گا کہ تسلی رکھیں, یہ سندھ کی حکومت کے ساتھ ان کے اتنے گلے موجود ہیں اس چیز کے باوجود کہ یہ وفاق کے اندر بیٹھے ہیں. ان کروڑوں ووٹ لے کے آنے والے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ممبران اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں, ذرا ان کے بارے میں بھی ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ جن کو کروڑوں ووٹ تو ملے ہیں, پر ان جیسے کم ظرف حکمرانوں کی وجہ سے ان کے حلقوں کے اندر 1 روپے کے ترقیاتی کام نہیں ہو سکے. یہ بات کہ ان ترقیاتی کاموں کو یہ سیاسی رشوت کہتے تھے جو میرا بھائی مندوخیل کہہ رہا تھا, بالکل ٹھیک ہے, تو بتائیں نا وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے نام کے اوپر 50-60 ارب روپے جو انہوں نے اپنے پارلیمنٹیرینز کے اندر بانٹے ہیں, اپنے اتحادیوں کے اندر بانٹے ہیں, کیا آج وہ سیاسی رشوت نہیں ہے؟ ہم نے تو اس کے باوجود بے پناہ جگہوں پہ آ کے کہے کہ یار تم اس چیز کو چھوڑو کہ ہمیں تم پیسے دینا چاہتے ہو کہ نہیں دینا چاہتے, کم از کم جو منصوبے شہباز شریف اور نواز شریف بنا کے گیا تھا جو تقریباً اختتام ہونے کو پہنچے ہیں, آؤ ان کی تختیاں بدلو, اپنی تختیاں لگاؤ. اور میرے حلقے کے اندر جو ہسپتال ابھی انکمپلیٹ پڑا ہوا ہے, سپورٹس کمپلیکس انکمپلیٹ پڑے ہیں, فلٹریشن پلانٹ جو وہاں پہ انکمپلیٹ پڑے ہیں, کم از کم آ کے ان کو کمپلیٹ تو کر دو نا تاکہ علاقے کے لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکیں. ان کے پاس تو اتنا ظرف نہیں ہے. اور جو دوسری بات, جو تیسری بات جو آپ نے آخری بات کر رہے تھے کہ آگے کیا, دیکھیں جب ان نالائکوں سے ہم چھٹکارا حاصل کریں گے, اس کے بعد جو نئی حکومت آئے گی اس کو صرف اور صرف میری نظر کے اندر ایک ٹاسک دینی چاہیے کہ الیکشن اصلاحات کے بعد وہ جلد از جلد فری اینڈ فیئر الیکشن کے اندر لے کے جائے, تاکہ جو نئی حکومت نئے فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئے وہ ان بنیادی اصلاحات کے اوپر کام کر سکے جو اس ملک کی آج ضرورت ہے. اور جو ان نالائکوں نے, کیونکہ یہ پیچھے اپنا سارا وقت اپنے مخالفین کے اوپر ہیروئن ڈالنے میں ضائع کر چکے ہیں, وہ ان اصلاحات کے اوپر آ کے ٹائم سرف کرے تاکہ ہم اس ملک کو ایک سسٹینیبل پاتھ کے اوپر ڈال سکیں. یہ وہ میری خواہش اور سوچ ہے. لاسٹ سینٹنس, شیخ صاحب نے مشورہ دیا عمران خان صاحب کو, جب نون لیگ جا کے جہانگیر ترین سے مل سکتی ہے, رابطے کر سکتے ہیں, کاف لیگ سے مل سکتی ہے نون لیگ, تو عمران خان صاحب کو بھی جہانگیر ترین سے ملنا چاہیے. بالکل ملنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی مخالفت نہیں کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دوستوں میں اگر ناراضگی ہوتی ہے تو اس کو دور ہونے چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن قانون کا راستہ بھی اختیار کرنا چاہیے. کہ یہ دوستی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کی بھی سپورٹ کی جائے. بالکل ملنا چاہیے, اور ملنے کا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں تو علی پرویز سے بھی ملتا ہوں ان کے, اور مندوخیل سے بھی ملتا ہوں, وہ تو پھر جہانگیر ترین ہے. اچھا, تو یہ علی پرویز صاحب کو بھی یہ حق ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں آپ کا ووٹ مانگے؟ وہ بالکل حق ہے, دینا نہ دینا میرا اختیار ہے. اچھا ٹھیک ہے. آفتاب صاحب, علی پرویز, ملک صاحب, قادر مندوخیل صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اسی پروگرام میں کل انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.